ایک دن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے۔ وجہ پوچھی، یہ آپ مسکرا رہے ہیں، بظاہر کوئی اس کا سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی ہنسے دی گل ہوئے تو اس کا بندہ اچھا لگتا ہے، بغیر کسی سبب کے ہنسنا تو اچھا نہیں لگتا، آپ کی مسکراہٹ کا سبب۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق علی مرتضیٰ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ آپ کے مسکرانے کی حکمت کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک کو سنا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط سے پار وہ ہی جا سکے گا جس کے لیے علی وہ اجازت دیں گے، تحریر لکھ دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے چلا جائے جنت میں، پل صراط پار کر لے، جس کے لیے گزرنے کا اجازت نامہ علی لکھ دیں گے، وہ پار گزرے گا، ورنہ بندہ پل سے جہنم میں گر جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ التقا ابو بکر صدیق علی ابن ابی طالب، ابو بکر صدیق کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی۔ فتبسم ابو بکر فی وجہ علی، حضرت علی کو چہرے کو دیکھ کر آپ کے سامنے ابو بکر صدیق مسکرائے۔ فقال له علی ما لک تبسمت، حضرت علی نے پوچھا آپ کے تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے کہا میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ لا یجوز احد الصراط، کوئی فرد پل صراط کو پار نہیں کر سکے گا، صرف وہ پار کر سکے گا جس کے لیے علی لکھ دے۔ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی ابن ابی طالب الجواز، جس کے لیے اجازت نامہ علی لکھ دیں گے وہ پار جا سکے گا، دوسرا پار نہیں جا سکتا۔ اور پل صراط آپ جانتے ہیں نا، تلوار کی دھار سے تیز، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز اور بہت لمبی۔ نبی پاک کی امت کے گزرنے کے لیے اسباب ہوں گے، لیکن کن کو وہ سبب ملے گا؟ حضرت جبریل نے اجازت مانگی مجھے پر بچھانے کی اجازت ہو، جب جبریل کا پر بچھا ہوگا تو پتہ کیا چلے گا کہ میدان ہے یا باریک سی پول ہے؟ لیکن گزرے گا کون؟ کس کے لیے پر بچھایا جائے گا؟ پر تو بچھایا جائے گا درود کی کثرت والوں کے لیے، لیکن جن کا منظور ہے انہی کو ملے گی نا سعادت، جن کا درود پڑھنا مقبول ہو گیا انہی کے لیے جبریل کے پر بچھے ہوں گے۔ اس حدیث پاک جو اب پڑھ رہا ہوں اس کا خلاصہ یہ، حضرت علی جس کے لیے اجازت نامہ لکھ دیں گے وہ پار جا سکے گا، باقی نہیں۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ اس کی ارد گرد دائیں بائیں دونوں طرف بڑے بڑے لوہے کے کانٹے ہیں جو گزرنے والے کی طرف متوجہ ہوں گے، جس کے بارے حکم ہوگا اس کو پیوست ہوں گے جسم میں، اس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اور جس کے بارے حکم نہیں ہوگا وہاں اس کو ڈراتے رہیں گے، آگے بڑھیں گے نہیں۔ تو تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی حدیث سنائی کہ پل صراط سے پار وہی جا سکے گا جس کے لیے علی اجازت نامہ لکھ دیں گے، جب ابو بکر صدیق نے یہ حدیث سنائی تو پھر فضحک علی ہنس پڑے، علی کھل کر ہنس پڑے۔ ابو بکر نے تبسم فرمایا، تبسم ہوتا ہے ہونٹوں سے مسکراہٹ کا پتہ چلے، آواز ہنسنے کی سنائی نہ دے۔ جب ابو بکر صدیق نے یہ حدیث سنا لی کہ علی کی اجازت کے بغیر پل صراط سے پار کوئی نہیں جا سکے گا،
تو حضرت علی نے دہک فرمایا. دہک ہوتا ہے اس طرح ہنسنا کہ قریب قریب والے سن لیں. کہا ہوتا ہے دور دور تک گونج پھٹ جائے. کہا نہیں، لیکن دہک فرمایا حضرت علی نے. کچھ کھل کر ہنسے. پھر کیا کہا؟ الا ابشرک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے خوشخبری نہ دوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ علی اس کے لیے اجازت نامہ، صرف اسی کے لیے لکھنا اجازت نامہ جو ابو بکر سے محبت کرتا ہو. جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو، اے علی اس کے لیے اجازت نامہ نہیں لکھنا. لا یکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر، ابو بکر سے محبت جو کرے اس کے لیے اے علی اجازت لکھنی ہے، اور جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں اس کے لیے اجازت نہیں لکھنی.